الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس قرآن میں ہم 22ویں پارے سے چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، اور اسپیشلی سورہ احزاب کے اندر جن آیات سے ہم سٹارٹ لینے جا رہے ہیں یہ 22ویں پارے کی ابتدا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ازواج مطہرات کو دگنے ثواب کی بشارت عطا فرمائی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے متعلق میں عرض کروں گا کہ خواتین و حضرات کو، مرد حضرات کو، سب کو یہ سورہ مبارکہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پراپر سمجھنی چاہیے۔ کئی آیات اس کے اندر ایسی ہیں کہ جن کو عملی زندگی کے اندر جو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل بھی ضروری ہے، اور یقیناً قرآن پورا کا پورا راہ ہدایت ہے، راہ حق ہے، تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے۔ ازواج مطہرات کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو اچھے عمل کرے اللہ عام عورتوں کے برابر ان کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو ارشادات بیان فرمائے ہیں، یہ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو ایمان والوں کی مائیں کہا گیا۔ اور اب اس چیز پہ توجہ کیجئے گا کہ قرآن کی ان آیات میں ازواج مطہرات کو رب کائنات کون کون سے احکام بیان فرما رہا ہے، اور آج عام خواتین بھی اس سے درس لیں کہ جب ازواج مطہرات کے لیے اتنے اتنے احکام اور چیزیں ہیں تو عام خواتین کو کس حد تک ان چیزوں میں سمجھنے کی، پرہیز کی، اور اسپیشلی جو ہے وہ اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ان قرآنی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت پہ جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی جس طرح دیگر عورتیں ہیں، عام خواتین ہیں، آپ ان کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہاں پر جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ازواج مطہرات کا مقام، مرتبہ بلند ہے، اور وہ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، تو لہٰذا ازواج مطہرات سے فرمایا گیا، امہات المومنین سے فرمایا گیا کہ گفتگو سے متعلق ایک خصوصی ہدایت دی گئی کہ جب لوگوں سے گفتگو کی ضرورت پڑے تو تم اس میں اپنا لہجہ نرم نہ رکھو بلکہ سختی سے بات کرو۔ وجہ کیا بیان کی گئی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اور کوئی شخص بھی اپنی ماں کے بارے میں بری یا پھر اسی طرح شہوانی سوچ رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا تاکہ منافق لوگ کوئی لالچ نہ کر سکیں۔ اور جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے یہ حکم ہے تو بقیہ عورتوں کے لیے کس قدر سخت اور زیادہ حکم ہوگا، کیونکہ دوسروں کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ازواج مطہرات کو تو امہات المومنین کہا گیا، ایمان والوں کی مائیں کہا گیا، تو ایمان والے کبھی بھی قطعاً ایسا کچھ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر حکم اس لیے دیا گیا کہ ایسے بعض منافق کہ جو معاذ اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آتے ہیں، صحابہ کے بیچ میں تو رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو کہیں ان میں کوئی ایسا دل کا روگی جو ہے وہ ایسا عمل نہ کر بیٹھے، تو اس لیے ازواج مطہرات کو اس کے اندر ایک بہتر حد تک، ایک آخری حد تک ان کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا کہ تم یہ انداز اپناؤ گی، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ رب تعالیٰ عز و جل کے حکم پر جو ہے ازواج مطہرات نے اپنے آپ کو
جو ہے وہ نہ صرف سرخم تسلیم کیا بلکہ احکامات الہیہ کو مانا۔ جس طرح ہم پچھلی آیت کے اندر بھی سن چکے ہیں کہ ازواج مطہرات کو یہ بھی فرمایا گیا وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اگر تم اچھے عمل کرو گے، اور اچھے عمل جو ازواج مطہرات میں کریں گی ان کے لیے عام عورتوں کے بدلے ان کے لیے دگنا ثواب ہے۔ عام عورت کی نیکی ایک ہے، ازواج مطہرات کی 2 نیکیاں، یعنی اس پر 2 کا اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ تو رب تعالیٰ عز و جل نے ان کا درجہ بھی بلند رکھا ہے، اور ان کے لیے پھر احکام میں اسی طرح کے جو ہے وہ سختی اور اس طرح کے احکام بھی ہیں، اور وہ عمل کے اعتبار سے بھی ہر چیز کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ احکامات بھی پراپر عطا فرمائے ہیں۔ سورہ احزاب میں ان سے پچھلی چند آیات کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اور بالکل واضح ہوگا کہ کس کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا احکام بیان فرمائے۔ اور اگلی آیت کے اندر ایک اور چیز بہت اہم بیان فرمائی گئی کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے جب پردے کا حکم دیا اور عبادت سے متعلق چند احکامات بیان فرمائے تو وہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہی ہے اگلی آیت۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِيعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے ازواج مطہرات کو فرمایا گیا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی زمانہ جاہلیت کی بے پردگی تھی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ یہاں مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی قرابت کے باعث اگر کوئی نماز ترک کر دے، آل رسول ہونے کا ایک ناطہ جوڑ کر، ایک تعلق بتا کر، یا زکوٰۃ کو ترک کر دے تو اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ احکام شرع اہل بیت اطہار خاندان رسول ازواج مطہرات کے لیے بھی تھے، اس سے بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے تارک اور ترک کا جو اگر وہ کوئی چھوڑتا ہے اہل بیت میں سے بھی تو ان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ وہ نماز اور چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب اندازہ لگائیں اس بات کا کہ عام شخص کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اگر کوئی وہ ترک کریں گے تو عام مسلمان جب اس کو چھوڑیں گے تو ان سے کس حد تک پوچھ گچھ ہوگی۔ جب اہل بیت اطہار کو، خاندان رسول کو، ازواج مطہرات کو ان چیزوں میں جو ہے وہ معافی نہیں ہے تو عام شخص کو معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دین سب کے لیے برابر ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ کسی بھی صورت کے اندر یاد رکھیے، بلکہ نیکوں پر جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں ان پر تو ان احکام اور چیزوں میں تو اور زیادہ سختی کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کی طرف لگا کر رکھیں۔ وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ جتنا جو شخص نیک اور نیکی کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس کو نماز چھڑوانے کے لیے شیطان اپنے پراپر ہیلے بہانے کرے گا۔ جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو شیطان کئی طرح کے وسوسے اس کو ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، جب روزے کے ایام آتے ہیں تو اس کو کئی ہیلوں بہانوں سے جو ہے وہ روزے سے دور کرنے کی جو ہے وہ ترکیبیں کی جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جو ایمان والا مضبوط ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو اس سٹرگل میں لگا کر نیکیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، احکامات شریعہ پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کو پھر بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے اگلے حصے کے اندر رب تعالیٰ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ ارشاد ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کو ایڈٹ کر لیجئے گا، ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور وہ تمہیں پاک کر کے خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین کے احکام ان کو بیان فرمائے ہیں، ان احکامات اور ان چیزوں کے اندر اہل بیت اطہار کو، یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ان کے ازواج مطہرات مراد ہیں، کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام یہاں اس آیت کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے وہ انہی نفوس قدسیہ کے متعلق ہیں۔ اور بقیہ نفوس قدسیہ کی اگر ہم بات کریں اور
اس کے اندر اسپیشلی جس طرح اس آیت کو بیان کر کے بہت سارے لوگ اسپیشلی صرف حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کے جو شان نزول سے لے کر ساری چیزوں کو پڑھا اور سمجھا جائے تو وہاں بالکل واضح ہے کہ یہ آیت اور اس کا تعلق یہ ازواج مطہرات سے تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اہل بیت بھی شامل ہیں۔ یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ اہل بیت اس میں شامل نہیں ہیں۔ بقیہ نفوس قدسیہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حسنین کریمین، یہ اہل بیت میں داخل ہونے پر بھی دلائل اور ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن یہاں پر ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت اور اسپیشلی ان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم نماز قائم رکھو گی، پردے کا خیال کرو گی، زکوٰۃ ادا کرو گی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گی، تو اے امہات المومنین، مومنین کی مائیں، اے ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ عز و جل اے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر ناپاکی سے دور کر دے گا، ہر ناپاکی آپ سے دور ہو جائے گی اور آپ کو خوب پاک اور ستھرا کر دے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے تلاوت قرآن اور احادیث بیان کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو اور جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر مفسرین نے فرمایا ہے تلاوت قرآن، اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی حکمت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل کی آیات کو، قرآن پاک کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ عز و جل کی حکمتوں پر تدبر، غور و فکر کیا جائے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کو سن کر آگے پہنچاتے رہا کریں اور آگے بیان کیا جائے۔ یہ حکم اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ عز و جل نے عورتوں اور مردوں کے 10 اوصاف کو بیان فرمایا۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو ہم سننے جا رہے ہیں، اگر کوئی مرد یا عورت اپنے اندر یہ 10 خوبیاں پیدا کر لے، یہ 10 وصف پیدا کر لے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مرد، وہ عورت اللہ کے ہاں سے بخشش کے پروانے لے لے گا اور اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا، اور اللہ کریم نہ صرف اس کو بخش دے گا بلکہ جنت اس کا مقام ہوگا۔ تو آئیے وہ آیات اور اس آیت میں جو 10 اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کو سنتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ارشاد فرمایا بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 طرح کی صفات والے افراد کو اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے لیے رب کیا فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا وصف ان کا مسلمان ہونا ہے، وہ مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں، دوسرا ایمان والے ہونا ہے، مومن کامل ایمان والے، کہ مسلمان ہونے کے بعد کامل ایمان والا ہونا یہ بھی بخشش کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ والقانتین والقانتات، اس میں جو فرما بردار اور فرما بردار مرد اور عورت دونوں کو فرمایا گیا، تو فرما برداری میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا۔ رب تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر وہ رائٹس جو حقوق اللہ سے ہٹ کر حقوق العباد والے ہیں۔ حقوق اللہ کی جب ہم بات کریں کہ اللہ کے وہ حقوق کہ جن حقوق کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جن کا رب نے حکم دیا اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ احکام بھی حقوق اللہ میں آتے ہیں کہ جن سے رب منع کرتا ہے۔ رب نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور جن سے روکا گیا ہے، نہیں آئی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر بعض چیزوں سے منع کیا ہے، تو جھوٹ سے منع کیا گیا، شراب سے منع کیا گیا، جوئے سے منع کیا گیا، جو حرام اور ناجائز چیزیں ہیں اس سے رکنا یہ اللہ کی فرمانبرداری میں آئے گا، اور جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنا یہ رب کی فرمانبرداری میں آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں آئے گا۔ اسی طرح والصادقین، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ سچ بولنا یہ اتنا بڑا اور پیارا وصف ہے کہ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا سچوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ عز و جل اس کو پھر صدیقین کا، سچوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو سچ کی عادت بنانی چاہیے، سچ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی طرح والصابرین، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں۔ تو صبر کی جو تلقین ہے یہ مرد و عورت دونوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ اب یاد رکھیے گا، ایک گھر امن کا گہوارہ جو بنے، اس کے اندر لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہوں، فسادات نہ ہوں، بڑا سکون آئے، تو اگر وہ مرد اور عورت دونوں میں صبر ہے، وہ انتہائی ایک ہمبل، ایک پولائٹ اور ایک ایسی طبیعت کے مالک ہیں کہ جن میں یہ ایسی چیزیں موجود ہیں، اور صبر ہی مین ہے۔ جب بندے میں صبر ہوتا ہے وہ پھر غصہ نہیں کرے گا، وہ بلڈ پریشر کا مریض بھی نہیں بنے گا، اس طرح کی کئی ساری بیماریوں سے وہ بچنے کی طرف جائے گا کہ وہ صبر سے اپنے معاملات کو حل کر رہا ہوگا۔ اور صبر کے اندر اگر ہم پڑھیں اور سمجھیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل واضح طور پر بندے کو سمجھایا گیا ہے کہ جو صابر اور شاکر لوگ ہیں، صبر کرنے والے جو افراد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، اور کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہاں پر اس مصیبت میں وہ بے صبری نہیں کرتے، نہ شکری نہیں کرتے، بلکہ صبر کو اپناتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان والے کی اچھی علامت ہے۔ اور پھر والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عورت، یہ وہ مرد اور عورت ہیں کہ جو خواہ اپنے آپ کو تکبر کی طرف نہیں لے کے جاتے بلکہ عاجزی کی طرف رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر اس چیز کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا فقدان ہے عاجزی کا۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے، اس کو حسن ملتا ہے، اس کو جوانی اور طاقت ملتی ہے، تو وہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ عاجزی اپنانے کی بجائے، وہ اپنے اندر خشوع اور خضوع لانے کی بجائے کہ وہ نماز میں ہے تو وہ خشوع و خضوع کا انداز اپنائے، وہ عام حالت میں ہے تو وہ عاجزی کا انداز اپنائے، وہ اس چیز کی طرف جانے کی بجائے معاذ اللہ وہ عجیب و غریب کیفیات کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی صفت تو یہ تھی، اچھی صفت جو اپنانی چاہیے تھی کہ وہ عاجزی کو اختیار کرتا۔ اور متصدقین میں بیان کیا گیا خیرات کرنے والے، تو یہ بھی ایک بہت ہی رب کو پسندیدہ عمل ہے رب کا، کہ جو خیرات کرنے والے مرد ہیں، خیرات کرنے والی عورتیں ہیں، جس میں صدقات ہیں، صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی دینی ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے ویسے ہی کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا۔ یہ مرد اور عورت جو ہاتھ کا سخی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہوتا ہے، جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، رب کو بڑا پسند ہے۔ والصائمین، روزہ رکھنے والے، فرض روزے بھی اور اس کے ساتھ نفل روزے بھی۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نماز رمضان کے فرض روزے رکھیں۔ اسی طرح اگر کوئی کیفیت ایسی ہے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو آپ اس کو بعد میں پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، پورا کریں، پھر اس کے بعد آپ نوافل روزے کی طرف جائیں۔ تو یہ اس کی اچھی صفت ہے۔ اور ایک اور اہم اچھی صفت کو بیان فرمایا گیا، والحافظین فروجہم والحافظات، مرد اور عورت جو اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا بڑا ہی پسندیدہ جو ہے وہ امر ہے کہ یہ دیکھیں میرے بندے اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، میری بندیاں اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو ان کو بھی فرمایا یہ ایمان والے اور ایمان والیاں، ان سب کے لیے بھی بہت بڑا اللہ نے اجر اور بخشش کا پروانہ تیار رکھا ہے۔ اور آخری چیز، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کے ذکر میں کثرت سے لگے رہتے ہیں، اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں گزارتے ہیں۔ تو یہ 10 اوصاف جو بندہ مومن یا جو بندی اپنے اندر پیدا کر لے، جو ایمان والا، جو ایمان والی ان 10 صفات کو اپنے اندر لے آئے، جو ان صفات کا حامل بن جائے، تو یقیناً رب تعالیٰ کا پیغام قرآن میں ہے، سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی اس بشارت کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ بخشش چاہتے ہیں، اجر چاہتے ہیں،
تو آئیے قرآن کی اس آیت کو نہ صرف یاد کر لیں بلکہ اپنے ذہن میں اس طرح بٹھا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں سے بڑی محبت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ عز و جل بھی یہ چاہتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ صحابہ سے، ایمان والوں سے کچھ فرما دیں تو پھر اس کے بعد وہ ان سے اپنے فیصلے کو کسی بھی طرح سے وہ بدلے نہیں، بلکہ جب رسول اللہ فرما دیں کہ یہ فیصلہ ہے، یا حضور علیہ السلام علیہ السلام کوئی حکم ارشاد فرما دیں تو پھر وہ آگے سے منع نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ فرمایا اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک سری گمراہی میں بھٹک گیا۔ یہ آیت، اس کا شان نزول کیا ہے اور اس میں کیا چیز سمجھائی گئی؟ ایمان والوں کو یہاں پر پیغام دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں کوئی فیصلہ فرما دیں، کوئی بات ارشاد فرما دیں تو اپنے معاملات کا بھی اب اس امتی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پر کوئی بات کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو اب اس معاملے کو ویسے ہی پورا کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اس کا شان نزول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، تو زینب اور اس کے بھائی نے بعض وجوہات کی بنا پر انکار کیا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، پہلی بات یہ کہ آدمی پر، کسی بھی امتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کا ہر حکم یہ واجب ہے، یعنی حکم کو ماننا، اطاعت کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول جب فرما دیں تو بس اس کے بعد وہ حکم ہی فائنل ہے، یہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مشورے میں فرق ہے۔ حکم پر سب کو سر جھکانا پڑے گا اور مشورہ قبول کرنے یا نہ کرنے کا حق ہوگا، یہ بات بھی بالکل واضح ہے، لیکن چونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے دیکھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمتیں، رفعتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ السلام سے متعلقہ جو عقائد ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت والے جو واقعات، قصص اور حضور کے معجزات والی چیزیں ہیں، ہم ان کو سمجھیں، سنیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی نہ صرف محبت پیدا ہو بلکہ حضور علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، جو امتی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی محبت والی چیزوں کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی جن چیزوں سے آپ کی محبت بڑھے ان چیزوں کو ایک دوسرے صحابہ تک نہ صرف سناتے تھے، بتاتے تھے، بلکہ ان کو بار بار بیان کرتے تھے۔ اس کا فائدہ اور ان کو نتیجہ یہ ملتا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو پھر سر خم تسلیم کرتے، وہ اپنی بات کو، اپنے معاملے کو پھر اس میں سامنے نہ رکھتے، بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچتے یا ان کی طرف سے کوئی حکم آتا تو فوراً تعمیل کی طرف جاتے۔ یہی قرآن کا جو ہے وہ منشا اور حضور علیہ السلام سے عقیدت کا انداز تھا جو صحابہ نے مانا بھی پھر کر کے بھی دکھایا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت
اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر نہ صرف امت کا اجماع ہے، بلکہ یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نہ حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی رسول آنا ہے۔ اور ختم نبوت کے اس عقیدے کو سمجھتے ہوئے ہر مسلمان کو اس پر نہ صرف احکامات شرعیہ سمجھنے چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پہرا دینے والا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نیکسٹ پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔